مدینہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ سورة الفلق مدنیہ، یہ سورہ فلق ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں ساتھ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن چونکہ آپ کے سامنے ایک ایک سورت علیحدہ سورت کی تشریح اور تفسیر پیش کی جا رہی ہے، اس لیے سورہ ناس انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو پڑھیں گے، لیکن اتنا جان لیجئے کہ یہ دونوں صورتیں مدنیہ ہیں، نیچے سورہ ناس مدنیہ ہے، اوپر سورہ فلق مدنیہ ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جو سورتیں آپ سن رہے تھے، سورہ کافرون اور اسی طریقے سے سورہ نصر تو مدنیہ تھی، کیونکہ وہ فتح مکے کے واسطے نازل ہوئی ہے اور مکہ فتح ہوا ہے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ سے سن ہجری 8 میں۔ لیکن سورہ لہب دیکھیے اور سورہ اخلاص، یہ سب مکیہ، لیکن یہ دو سورتیں مدنیہ ہیں، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ سن ہجری 7 میں صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، سن ہجری 7 میں، اور سن ہجری 10 میں یا 11 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی اور ان کا نام کیا ہے؟ ان کو معوذتین کہتے ہیں عام طور پر اردو میں، معوذتین۔ معوذ کا معنی ہوتا ہے جس کو پناہ دی جائے، جس کو پناہ دی جائے، جس کی حفاظت کی جائے، اس کو معوذ بولتے ہیں۔ لیکن مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ معوذ بولنا صحیح نہیں ہے، اس کو معوذتین بولنا صحیح نہیں ہے جو کہ اردو میں مشہور ہے، بلکہ معوذتین بولنا چاہیے، کیونکہ معوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ دینے والی۔ تو یہ جو صورتیں ہیں دونوں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اللہ نے اتنا ان کے اندر تاثیر اور پاور رکھا ہے کہ یہ پڑھنے والے کو پناہ دیتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اس لیے اس کو جو صحیح تلفظ ہے اور جو اس کا صحیح واقع ہے، جو بولنا ہے اس کو، وہ ہے معوذتین، یعنی یہ دو صورتیں پڑھنے والے کو اللہ کی حفاظت میں دیتی ہیں اور اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا سن ہجری 7 میں۔ کیسے کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آتا تھا، لڑکا، اس کا نام تھا عبد القدوس، اس نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا۔ وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے گئے اور اس کا آخری وقت تھا، تو اسی سے مسئلہ نکلتا ہے کہ غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز ہے۔ کوئی دوست ہے، کوئی اڑوس پڑوس میں غیر مسلم ہے، اب وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کی عیادت کرنے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور موقع ہو تو اس کو اسلام کی پیشکش بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی اب جا رہے ہو دنیا سے، ایمان پر جاؤ گے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ حدیث شریف میں ہے۔
اور جو ایمان لاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام پچھلے سارے پاپ کو دھو دیتا ہے. تو اگر کوئی مرتے مرتے بھی مرنے سے پہلے اگر وہ قبول کر لے اسلام کو اور سچے دل سے مان لے اللہ اور رسول کو، تو اس کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اگر موت آ گئی تو جنت میں جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خادم تھا. خادم مطلب خدمت میں آتا تھا. تو اس کا نام عبد القدوس تھا، لیکن تھا یہودی. ایک شخص تھا لبید بن عاصم، اس نے جادو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ جو بچہ آتا تھا خدمت میں، اس کے ذریعے سے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا جو آپ استعمال کرتے تھے بالوں کے لیے، اور کچھ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے کچھ بال اس یہودی نے حاصل کیا. کس سے؟ اس لڑکے سے. کیونکہ وہ گھر میں آ رہا ہے جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب چیزوں سے واقف ہے. تو اس سے یہودی جو لبید بن عاصم ہے، یہودی نہیں تھا، یہ تو انصاری قبیلہ بنو زریق ایک قبیلہ ہے، زریق یا زریق، اس کا یہ آدمی تھا. یعنی انصاری شخص تھا، انصار میں سے تھا، لیکن تھا منافق، مسلم نہیں تھا، اور جادوگر تھا. اور اپنی بچیوں کو اور تمام لوگوں کو اس نے جادو میں ہی ڈال رکھا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے جو عامل وغیرہ ہوتے ہیں اور کالا علم رکھتے ہیں اور پتہ نہیں پیلا علم رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے ان کی پوری فیملی اس میں لگی رہتی ہے، بچے بھی، کیونکہ انکمنگ فری ہے، خوب پیسے آ رہے ہیں تو سب کو شیئر رہتا ہے، سب کا شیئر رہتا ہے. جس کی جیسی خدمت رہتی ہے اس کو ویسا شیئر ملتا رہتا ہے. تو اس شخص نے، لبید بن عاصم نے، اس نے بھی اپنی بچیوں کو اور بچوں کو سب جادوگری میں لگا رکھا تھا. تو یہ جو خادم جو حضور کی خدمت میں آتا تھا لڑکا عبد القدوس، اس سے اس نے کنگھا حاصل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کچھ بال حاصل کیے. کیونکہ جادو کا اصول یہ ہے کہ آدمی کے استعمال کی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے، تبھی جادو اثر کرے گا. دور سے جادو اثر نہیں کرتا ہے. مطلب دور سے کب اثر کرے گا؟ جبکہ جس پر جادو کرنا ہے اس کی کوئی استعمال کی چیز یہ جادوگر کے پاس آنا چاہیے، چاہے کپڑا آنا چاہیے، چاہے بال آنا چاہیے، کچھ بھی اگر اس کو مل جاتا ہے جادوگر کو تو پھر وہ جادو کرتے ہیں اور پھر اثر ہوتا ہے. اب اس کو جادو کرنا تھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور بال وغیرہ منگوایا، اور اس پر اس نے 11 گرہیں لگائیں، اور نر کھجور کے شگوفے میں، یعنی اس کے جو کھجور ہوتا ہے جب اس کو ہم کھولتے ہیں 2 حصوں میں کرتے ہیں، تو اس کے کھول میں اس نے رکھا ان چیزوں کو. نر کھجور بھی نر ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے، میل ہوتا ہے، میل ہوتا ہے، میل فیمیل کھجور میں بھی ہوتے ہیں. تو وہ جہاں اس کی زیادہ پیداوار ہوتی ہے اس حساب سے وہاں سب لوگ جانتے ہیں، اپنے یہاں تو سب سیم ہی ہے، کھجور ہے، سمجھ رہے ہیں. تو نر کھجور کے شگوفے میں اس نے اس کو رکھا. اور کبھی ایک کنواں تھا مدینے کے اندر، اس کا نام تھا بیر اروان. سمجھ میں آئی بات؟ اس کنویں کے اندر ایک بڑے پتھر کے نیچے یہ جادوگر نے یہ چیزیں رکھ دی. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور بیویوں کے معاملات میں، ان کے پاس آنے جانے کے معاملات میں آپ بھولنے لگے. آپ کو ایسا لگا کہ میں جا کر آیا ہوں لیکن آپ گئے نہیں ہیں. یہ پرابلم آپ کے ساتھ ہونے لگی، اور کسی چیز میں نہیں. یاد رکھیے، کوئی بڑا سا بڑا جادوگر کسی نبی پر اثر انداز اس طور پر نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی جو بیان کریں، جو اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، اس میں گڑبڑی ہو جائے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ اثر ہونے ہی نہیں دیتے ہیں. یہاں جو معاملہ تھا وہ فیملی میٹر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف شروع ہوئی، اور بدن کے اندر درد اور ایک بوجھ محسوس ہوتا، اور ایسا لگتا کہ بدن جکڑا ہوا ہے. اور یہ کیفیت 6 مہینے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ آپ کو تکلیف ہوتی، ایسا لگتا ہے بدن بندھا ہوا ہے،
اور بیویاں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں، ٹوٹل 11 بیویاں، تو اب وہ بیویوں کے پاس جانے میں سب کی باری تھی روزانہ. تو آپ کو ایسا لگتا کہ میں جا کر آیا، حالانکہ آپ گئے نہیں ہوتے تھے، ان سے ملے نہیں ہوتے تھے. یہ تکلیف شروع ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میری باری پر تشریف لائے اور دعا میں لگ گئے، خوب دعائیں کی. اور اسی رات میں پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھلایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام پیر کے سائیڈ میں پیتانے میں بیٹھ جاتے ہیں. حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں حضرت میکائیل سے کہ ان کو کیا ہوا ہے. حضرت میکائیل فرماتے ہیں کہ ان پر جادو ہوا ہے. کیسے ہوا ہے؟ حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں. حضرت میکائیل فرماتے ہیں کہ ان پر اس طریقے سے ہوا ہے کہ ان کے بال اور کنگھے کے ذریعے سے فنر کھجور کے اس کے کاش کے اندر رکھا گیا اور اس کو بیر اروان جو مدینے کے اندر ایک کنواں تھا وہاں ایک بڑے پتھر کے نیچے اس کو دبایا گیا ہے. ان کے پورے جادو کے معاملے کو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حل کیا ہے. تو پھر اس کا حل حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 سورتیں نازل فرمائیں گے. تو پھر 2 سورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اور دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی کچھ صحابہ کرام کو لے کر اس کنویں میں گئے اور وہاں دیکھا پتھر کے نیچے تو وہی ساری چیزیں. پھر خواب میں یہ بھی پوچھا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ تو حضرت میکائیل علیہ السلام فرمایا لبید بن عاصم نے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کنویں پر گئے اور سب دیکھا اٹھا کر تو وہی ساری چیزیں، تو سسٹم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا. جادو کا سسٹم اگر بدل دیا جائے، جیسے کہ وہ بم وغیرہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے تار وغیرہ بدل دیے جائیں تو پھر وہ بم بلاسٹ نہیں ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ جادو کا سسٹم ہوتا ہے کہ اگر اس کی ترتیب بدل دی جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں نکالی، اس کی ترتیب بدل کر دوسری جگہ دفن کر دیا وہ سب چیزوں کو. اسی سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ بال اور ناخن اگر آدمی کاٹے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دفن کر دینا چاہیے، پاک جگہ میں ڈالنا چاہیے، ایسے ہی ناپاک جگہوں میں نہیں ڈال دینا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے، کبھی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کبھی اثرات بھی ہوتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. تو بہرحال اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سکون محسوس ہوا اور یہ صورتیں بھی نازل ہوئیں. تو اس پر چونکہ 11 گرہیں اس نے لگائی تھی لبید بن عاصم نے، اور کمان میں جو تانت ہوتا ہے جس میں تیر کو پھنسا کے مارتے ہیں، اس تانت کے ذریعے سے اس نے 11 گرہیں لگائی تھی. جب یہ سورت نازل ہوئی اس میں 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیے اور گرہوں کو کھولتے جائیے. 11 گرہیں تھی، 11 آیتیں ہیں. حضور نے پڑھتے گئے اور کھولتے گئے. وہ سارے اثرات جو تکلیف تھی، بدن جو ہے جکڑن اور بھول جانا کہ بیوی کے پاس گئے کہ نہیں گئے، وہ سارے معاملات پھر الحمدللہ سب ختم ہو گئے. اب حدیث شریف میں ایک ٹکڑا ہے، احسن الی من اساء الیک، اس کے ساتھ نیکی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کس نے جادو کرایا، لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا. حضرت عائشہ نے کہا بھی کہ آپ کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں اس سے بدلہ نہیں لیتا، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اب یہ شخص جو ہے لبید بن عاصم، یہ منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا، آپ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. یعنی آپ نے عفو درگزر کا معاملہ کیا. ورنہ صحابہ کرام تو کیسے تھے؟ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھنا نہیں چاہیے. ہم کو ساری تکلیف ہو جائے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور وہ تو اس کی ہڈی بوٹی ایک کر دیتے، لیکن حضور نے کوئی اشارہ نہیں دیا، نہ کوئی حکم دیا، بلکہ عفو درگزر کا معاملہ کیا جس نے جادو کیا تھا اس کے ساتھ.
یہ ان صورتوں کا پس منظر ہے اور بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح تکلیف آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی. حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی پر اگر اثرات ہوں تو اس کو چاہیے کہ خوب اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے. دعا میں بہت طاقت ہے اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تکلیفیں تھی تو حضرت عائشہ فرماتی نا کہ ایک رات میرے پاس آئے اور خوب دعا میں رہے, خوب دعا کیے, اور جب صبح ہوئی اور خواب آپ نے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, میں نے جو چاہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ مجھے یہ تکلیف کیوں ہے. مجھے یہ تکلیف یعنی ایسا بدن کے اندر جکڑن, ایسا لگ رہا ہے کسی نے باندھ دیا ہے اور میں بھول جا رہا ہوں بیویوں کے معاملات میں, باقی شریعت کے معاملات میں نہیں. وحی جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس سلسلے میں کوئی بھول نہیں, نماز کے اندر کوئی بھول نہیں, کیونکہ وہ نبی ہیں. اگر ان کے اندر اس طرح سے بھول آنے لگے گی تو پورا شریعت کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہونے دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے واضح کر دیا. اسی پر حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسے معاملات, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, لیکن اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیں گے کہ کیا حل ہے, اس کا کیا علاج ہے. اور عاملوں کا جو آج کل معاملہ ہے, اور جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. جادو حرام ہے, اور جادو میں عام طور پر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کفریہ شرکیہ کام کرنے پڑتے ہیں وہ عامل کو بھی. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ وہ میرے شوہر جو ہے بہت, ایک صاحبہ کا فون آیا کہ میرے شوہر بہت ظلم و ستم کرتے ہیں, ایک عامل صاحب ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان سے جو ہے میں علاج کروا لوں, شوہر کے دل میں محبت ہو جائے. تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ آپس میں محبت ہو, یہ تو پسندیدہ ہے, یہ تو پسندیدہ, اس کے بغیر گھر کیسے چلے گا. تو اس کے لیے اگر قرآن اور حدیث سے اگر کوئی علاج ہوتا ہو تو اس کی اجازت ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن ایسے ہی نہیں کہ شوہر کو دیوانہ بنا ڈالو, ماں باپ سے چھڑا دو. یہ سب عورتیں جو کر رہی ہیں وہ اپنے گھر کو تباہ اور برباد کر رہی ہیں. روزانہ آئے دن یہ قصہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ طلاق کی نوبت آ رہی ہے, دنیا بھر کے جو ہے فتنے فساد ہو رہے ہیں, وہ سب ناجائز اور حرام. لیکن واقعی کوئی شوہر ظالم ہے, اب بیوی نیک صالح ہے, وہ پریشان ہے, تو قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ آیتوں کو پڑھ کر دم کر کے اور جو ہے کچھ اس کا وظیفہ کرنا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ سب باتیں کتابوں میں موجود ہیں. تو میں نے کہا کہ ان سے کہیے عامل صاحب سے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے علاج کرے تو کوئی حرج نہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ وہ عامل کہہ رہے ہیں میں شریعت کے دائرے میں نہیں رہ سکتا ہوں, یعنی مجھے وہ سب الٹا سیدھا کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا وہ سب حرام ہے, اور یہی ہو رہا ہے, اور لوگ کر بھی رہے ہیں. خدا کے واسطے بچیں. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو, اس میں ایک جادو کرنا اور کرانا بھی ہے, جو ہلاک کر دیتے ہیں آدمی کو, برباد کر دیتے ہیں. تو اس لیے آج کل کا جو سسٹم ہے عاملوں کا کہ وہ بتاتے ہیں کہ تم پر انہوں نے کر دیا, انہوں نے کر دیا, ان کا کوئی بھروسہ نہیں. ان پر وہی تھوڑی نازل ہو رہی ہے جو یہ نام بتا رہے ہیں. اور مجرم کوئی اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ خود اقرار کرے یا 2 گواہ ثابت کر دیں کہ ہاں انہوں نے واقعی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے, اور وہ آپ رسول ہیں, نبی ہیں, اور آپ پر وحی آئی اور آپ کو خواب میں بتلایا گیا اور واقعی وہ آدمی مجرم تھا اور حضور نے معاف بھی کر دیا. ہمارا اتنا بڑا کہاں جگر ہے, اگر ہمیں شک بھی ہو جائے کہ اس نے جادو کیا ہے تو اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. اور شک کی بنیاد پر حکم لاگو کرنا یا نافذ کرنا یہ بھی جائز نہیں, کیونکہ جب آپ کو یقین نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں. تو اس لیے عاملوں کو خود چاہیے کہ وہ ایسے چکروں سے بچیں. اگر وہ واقعی اچھے عامل ہیں تو کہ وہ فتنہ فساد سے بچیں, وہ لڑائی جھگڑا. ورنہ اگر آپ بتا دیں گے ہاں تمہاری چاچی نے اور تمہارے چاچا نے, تمہاری پھوئی نے, سمجھ میں آئی بات, تمہاری خالہ نے تم پر جادو کیا ہے, وہ دشمنیاں شروع, لڑنے مرنے تک تیار ہو جاتے ہیں وہ عامل کے چکر میں.
کیونکہ جو شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں وہ لوگوں کو پوچھتے ہیں. پھر یاد رکھیے اچھی طریقے سے، جو شریعت اللہ رسول کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ تجھ سے ادا نہیں ہو رہا ہے تو ہر جگہ تجھے پھر جھکنا پڑے گا، ہر جگہ جھکنا پڑے گا. تو یہ عاملوں کے چکر سے بچیں. کچھ ہو تو یہ سب پڑھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی تو سب جادو وغیرہ سب ختم ہو گیا. حضور نے دعائیں کی، سب ختم ہو گیا. ہم بھی دعا کریں، ہم بھی ان صورتوں کا اہتمام کریں، پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں ہر نماز کے بعد. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. کچھ ہے بھی تو اللہ دور کر دیں گے. اللہ بڑے ہیں یا عامل بڑا ہے؟ ایک عامل کہتا ہے تمہاری روزی کسی نے باندھ دی ہے، دوسرا کہتا ہے 1000 دو میں کھول دیتا ہوں. تو ایک باندھ رہا ہے ایک کھول رہا ہے، پھر اللہ میاں. حالانکہ اللہ نے اپنے ذمے میں لے رکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ رِزْقُهَا. جو کوئی بھی روئے زمین پر ہے، جو کوئی بھی ہو، انسان نہیں، بڑے بڑے جانوروں کو اللہ کھلاتے اور پلاتے ہیں. اب اللہ دینا چاہ رہے ہیں اور یہ باپو روک دیے تو باپو بڑے ہو گئے. پھر نعوذ باللہ من ذالک. تو جادو کا سیکھنا سکھانا یہ سب ناجائز اور حرام ہے. ہاں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے قرآنی آیتوں سے دم کرنا یا تعویذ وغیرہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کو مشغلہ بنا لینا اور ایک ہجوم ہر وقت رہے عورتوں کا، اسی میں لگے ہوئے ہیں بابا صاحب، یہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. کبھی کبھار کوئی آ گیا اور کوئی پریشان حال ہے، کوئی بچہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم کرتے تھے. خود حضور کو بچھو نے کاٹ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھ کر دم کیا اور اس پر جو ہے پانی اور نمک بھی ڈالا اور دم بھی کیا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز شرک نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دم کرنا کوئی سب غلط بات ہے. اگر ان کے پاس چلے جاؤ کہ بھائی دم کر دو، کہتے ہیں نہیں میں دم نہیں کرتا ہوں. یہ کون سی بات ہے؟ جس کو رسول اللہ نے کیا آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ بڑے ہیں، رسول اللہ بڑے ہیں. جس کام کو حضور نے کیا وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کچھ لوگوں پر خشکی سوار ہوتی ہے، وہ دین کو اپنے حساب سے لے کر چلنا چاہتے ہیں. دین کبھی اپنے حساب سے نہیں چلتا ہے، دین اللہ اور رسول کے حساب سے چلتا ہے اور چلے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ سورہ فلق ہے جو مدینے میں نازل ہوئی اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. انشاءاللہ کل اس کا ترجمہ وغیرہ مطلب بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.